بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل کے زیر اہتمام صحیح صلاۃ الرسول من التکبیر الی التسلیم نامی کتاب کے دروس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے 11 دروس ہو چکے ہیں، جس میں وضو کے فرائض، اس کی سنتیں، تیمم کا طریقہ، نماز کے شرائط وغیرہ بیان کیے گئے۔ آج سبق نمبر 12 ہے، درس نمبر 12 ہے، جو ارکان الصلاۃ و ادلتها یعنی نماز کے فرائض اور اس کے دلائل سے متعلق ہے۔ سامعین محترم، فقہائے اہل سنت نے قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں مندرجہ ذیل 5 اعمال کو نماز کے فرائض میں شمار کیا ہے، یعنی ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کے درس میں 8 شرائط کا تذکرہ کیا گیا تھا، جس میں سے 8ویں شرط تکبیر تحریمہ تھی، جس کو بعض فقہا نے شرائط میں شمار کیا ہے اور بعض نے فرائض میں شمار کیا ہے۔ ہم نے اس کو شرائط میں شمار کیا ہے۔ شرط اور فرض میں تھوڑا سا فرق ہے۔ شرائط صلاۃ ان اعمال کو کہتے ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے جن کا ادا کرنا لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور فرائض اس کا تعلق نماز کی ذات سے ہے، اندرون صلاۃ سے ہے۔ تو گویا کہ وہ ارکان جو نماز سے باہر سے متعلق ہیں وہ شرائط کہلاتے ہیں، اور وہ ارکان جو نماز کے اندر سے متعلق ہیں ان کو ارکان یا فرائض کہتے ہیں۔ دونوں کا شرعاً حکم ایک ہی ہے۔ اب دیکھیے، فقہائے احناف نے جن اعمال کو نماز کے اندر کی جن اعمال کو ضروری قرار دیا ہے، شرط و رکن قرار دیا ہے، وہ کل 5 ہیں۔ نمبر 1 قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا، نمبر 2 قرأت کرنا، نمبر 3 رکوع کرنا، نمبر 4 ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، نمبر 5 قعدہ اخیرہ یعنی التحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا۔ یہ 5 فرائض ہیں جن کو ارکان صلاۃ بھی کہیں گے، فرائض صلاۃ بھی کہیں گے۔ اس کے برخلاف غیر مقلدین ارکان صلاۃ کی فہرست پیش کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے ان کی نماز پر فی الحال کوئی تبصرہ ممکن نہیں۔ اگر کوئی غیر مقلد عالم و مجتہد ارکان صلاۃ کو مرتب کر دے تو غیر مقلد امت پر بڑا احسان ہوگا۔ غیر مقلد عوام چونکہ محض اپنے علماء کی تقلیدی نماز پڑھتی ہے، اپنے علماء کی تقلید کرتی ہے، حالانکہ تقلید ان کے اپنے عقیدے کے مطابق شرک ہے، لیکن کیا کریں، وہ مجبور ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں ارکان الصلاۃ مع ادلہ ہم نے جو پیش کیا ہے، اب اس کو تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں۔ ارکان الصلاۃ مع ادلہ۔ فرض نمبر 1 قیام کرنا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قیام نماز میں فرض ہے۔ اگر کوئی قیام پر قدرت کے باوجود فرض نماز پڑھے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ البتہ سنن اور نوافل بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ثواب نصف ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قولہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، سورۃ البقرہ 238۔ نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص نماز وسطیٰ کی، اور اللہ کے لیے خاموش کھڑے رہو۔ تو قوموا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نماز کے اندر قیام فرض ہے، اور سنت رسول سے دلیل ان عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال کانت بی بواسیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ صحیح البخاری جلد نمبر 1
صفحہ نمبر 150۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہونے پر قدرت نہیں تو بیٹھ کر، اگر بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ اس حدیث میں معذور کے لیے فرض نماز میں بیٹھ کر نماز کی اجازت دی گئی ہے، البتہ غیر فرض نمازوں میں قیام فرض نہیں، لہذا اگر کوئی کھڑے ہو کر پڑھے تو کامل ثواب کا مستحق ہوگا، اگر بیٹھ کر پڑھے تو نصف ثواب کا مستحق ہوگا۔ اس آیت کریمہ اور اس حدیث مبارک سے صراحتاً قیام کا ثبوت ہوا، اس لیے جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک، بلکہ تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک قیام فرض ہے۔ فرض نمبر 2، قرأت کرنا۔ اہل سنت والجماعت میں سے احناف کے نزدیک نماز میں قرأت کرنا مطلقاً فرض ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں اور سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کو واجب کہتے ہیں۔ اس صورت میں قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ دوبارہ اہل سنت والجماعت میں سے احناف کے نزدیک نماز میں قرأت کرنا مطلقاً فرض ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ، اس طرح سے اس صورت میں قرآن اور حدیث دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ دلیل قولہ تعالی فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، سورۃ المزمل آیت 20۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے قولہ تعالی فاقرؤوا ما تیسر منہ، سورۃ المزمل آیت 20۔ قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھو۔ دونوں آیتوں کے اندر قرآن کے کسی سورہ کو یا کسی آیت کو مقرر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مطلق کہا گیا ہے پڑھو۔ بخاری شریف کی حدیث مسیح الصلاح میں ہے، قال، مختصر بیان کر رہا ہوں صرف اسی پیراگراف کو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ فکبر وقرأ ما تیسر معک من القرآن، رواہ البخاری 6290۔ تو معلوم ہوا کہ قرأت کرنا، ترجمہ دیکھیے، نبی علیہ السلام نے اس دیہاتی صحابی سے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو تو اچھا وضو کرو، پھر قبلہ رو کھڑے ہو جاؤ، پھر اللہ اکبر کہو، اور جو تمہیں قرآن میں سے یاد ہو اسے پڑھو۔ یہاں بھی قرآن کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہاں بھی مطلق طور پر فرمایا گیا ہے، جس میں سورہ فاتحہ کی سورہ کی تخصیص نہیں ہے۔ قرأت کرنا مطلقاً فرض ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ قرأت کے فریضہ پر کس طرح عمل کیا جائے گا۔ ہمارے سامنے فی الحال 3 طرح کے نمازی ہیں۔ نمبر 1، منفرد۔ فرض نماز میں پہلی 2 رکعت اور سنن و نوافل کی تمام رکعتوں میں قرأت کرنا فرض ہے، اور تعین کے ساتھ سورہ فاتحہ اور لا علی التعین سورہ فاتحہ واجب ہے۔ منفرد کے لیے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن و نوافل کی تمام رکعتوں میں قرأت فرض ہے، اور تعین کے ساتھ سورہ فاتحہ اور لا علی التعین ضم سورہ واجب ہے۔ یہ ہوا منفرد کا حکم۔ نمبر 2، نمازی کی دوسری قسم ہے امام۔ پہلی 2 رکعتوں میں قرأت فرض ہے، تعین کے ساتھ سورہ فاتحہ اور لا علی التعین ضم سورہ واجب ہے۔ اگر امامت کر رہے ہیں تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت فرض ہے، تعین کے ساتھ سورہ فاتحہ اور لا علی التعین ضم سورہ واجب ہے۔ نمازی کی تیسری قسم مقتدی ہے، اس کے اوپر بھی قرأت فرض ہے، لیکن قراءتاً نہیں بلکہ سماعاً۔ مقتدی امام کے پیچھے قرأت براہ راست نہیں کر رہا ہے، بلکہ قراءتاً نہیں کر رہا بلکہ سماعاً کر رہا ہے۔ سماعاً کا مطلب ہے کہ امام کی قرأت کو سن رہا ہے۔ امام کے پیچھے وہ خود قرأت نہیں کرے گا، بلکہ اس کا امام قرأت کرے گا اور وہ بغور سنے گا۔
کیونکہ وہ تابع اور مقتدی ہونے کی وجہ سے خود قرأت کا مجاز نہیں ہے، خود قرأت کا مجاز نہیں ہے۔ یہیں آ کر اہل سنت اور غیر مقلدوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ فریقین کے دلائل ہیں۔ دلیل نمبر 4، قوله تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ الاعراف 204۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو، امید ہے کہ اس حکم پر عمل کرنے کے باعث تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اس سے ائمہ اربعہ استدلال کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم پڑھی جائے، خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، کہیں بھی پڑھی جائے تو خاموش رہنا چاہیے۔ وجہ استدلال کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ قرأت کے وقت خاموشی کے وجوب پر صریح ہے، نماز اور غیر نماز دونوں کے لیے عام ہے، لہذا کسی خبر واحد سے اس پر زیادتی نہیں جائز ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث کی صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، اس حدیث کی صحت پر تمام محدثین کا اجماع بھی ہے، یہی احناف کی دلیل ہے۔ قولہ علیہ السلام اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ اس حدیث کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فحدیث ابی ہریرہ فقال هو صحیح، یعنی اذا قرأ فانصتوا، فقال وهو عندي صحیح، فقال لما تضعه ها هنا، قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا وانما وضعت ها هنا ما اجمعوا عليه۔ سائل نے امام مسلم سے سوال کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں، تو امام مسلم نے فرمایا کہ وہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا والی حدیث، یعنی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میرے نزدیک صحیح ہے۔ سائل نے کہا کہ پھر آپ نے صحیح مسلم میں کیوں رکھا ہے؟ تو فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اس باب کتاب میں نے ان تمام احادیث کو نقل کیا ہو جو میرے نزدیک صحیح ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کتاب میں نے ان تمام احادیث کو نقل کیا ہو جو میرے نزدیک صحیح ہیں، بلکہ میں نے ان احادیث کو اس کتاب میں نقل کیا ہے جن کی صحت پر تمام محدثین نے اجماع کیا ہو۔ تو گویا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرأت کرے تو تم غور سے سنو، خاموش رہو، یہ محدثین کے نزدیک متفق علیہ روایت ہے۔ الموسوعہ الحدیثیہ میں اس حدیث کی تحقیق نقل کی جا رہی ہے۔ قولہ علیہ السلام انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور امام احمد ابن حنبل نے اس کو نقل کیا ہے۔ یہ شرح زرکشی علی مختصر الخرقی کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 602 سے نقل کی گئی ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ نمبر 2، قولہ علیہ السلام انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ اس حدیث کی بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔ اچھا، اور پھر قولہ علیہ السلام اذا قرأ فانصتوا ابو داود نے نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور صحیح ابو داود میں اس کو نقل کیا ہے۔ قولہ علیہ السلام اذا قرأ فانصتوا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابی موسیٰ ہیں، امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا ہے۔ الاستذکار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510 میں ہے، حدیث صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے سنن النسائی السنن الکبریٰ کے اندر بھی حدیث موجود ہے جو صحیح ہے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا۔ ابو داود اور سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر بھی یہ حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا۔
سامعین محترم، جب امیر المومنین فی الحدیث امام مسلم نے خود اس حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کی صحت پر محدثین کا اجماع نقل کیا ہے، تو اس متفق علیہ حدیث کی موجودگی میں مزید کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کا انکار کرنا یا اسے غیر محفوظ کہنا اور بعض متعصبین کا لیس بشیء کہنا کہاں تک درست ہے؟ نام و نہاد اہل حدیثوں کو ڈوب مرنا چاہیے۔ سامعین محترم، بلا کسی تعویل کے حدیث صحیح کا انکار جائز نہیں، لیکن افسوس چونکہ یہ حدیث غیر مقلدین کے مسلک کے خلاف تھی، اس لیے انکار کرنے میں وہ جری اور بے باک ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشاد وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کے عین موافق ہے۔ یہ آیت نماز میں امام کی تلاوت اور نماز سے باہر کی تلاوت دونوں کو عام ہے، اس لیے سامعین کے لیے انصات و استماع لازم ہے۔ وہ اس آیت کا انکار تو نہ کر سکے، لیکن اس آیت کا مخاطب نعوذ باللہ انہوں نے مشرکین مکہ کو قرار دیا اور کہا اس آیت کے مخاطب مسلمان نہیں ہیں۔ استغفر اللہ۔ بعض نے خبر واحد حدیث کو لیا اور سورہ فاتحہ کے قرآن ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے ان کی جرأت اور بہادری۔ یہی جرأت اگر قائم رہی اور ہم لوگ خاموش رہے اور تو وہ دھوکہ باز دنیا کے 95% مقلدین کو غیر مقلدین کا ہدف پورا کر لیں گے۔ العیاذ باللہ۔ یہ 2 فرائض آپ کے سامنے پیش کیے گئے، تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ آئندہ نشستوں کے اندر مابقیہ فرائض کو بھی پیش کریں گے۔ آج کے درس کے لیے بس اتنا ہی۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔